ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ویورز سے گزارش ہے کہ وہ تاجدار مدینہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہماری آج کی صورت ہے سورۃ النازعات۔ سورۃ النازعات کو پڑھنے کے فوائد دیکھیں گے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ جب عدالت میں پیشی ہو تو ایک مرتبہ سورۃ النازعات پڑھ کر جائیں، وہاں پر آپ حاکم کے شر سے محفوظ رہیں گے اور انشاءاللہ وہاں سے باعزت واپس آئیں گے، فیصلہ حق میں ہوگا۔ اگر آپ کو یہ چاہت ہے کہ موت آسانی سے آئے، ہولناکیاں پیش نہ آئیں، تو اس کو 21 مرتبہ دن میں پڑھیں، اور یہ کہ قبر حشر کے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ اگر کسی شخص کو ہمیشہ آخرت کا خوف ڈر لگا رہتا ہو کہ نہ جانے مرنے کے بعد کیا ہوگا، اور اکثر ہی ایسا خوف طاری ہو جاتا ہے، تو اس کو دنیا کے کام کرنے میں مشکل ہو جاتے ہیں، اسے ڈپریشن بھی کہتے ہیں۔ اس صورت کو دن میں ایک دفعہ پڑھ کر پانی پر دم کر کر پی لیا جائے تو دنیا کے کام بھی ہو جائیں گے اور دنیا بنانے والے کا حق بھی ادا کر سکے گا۔ اگر کوئی شخص کسی کی پراپرٹی پر قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے اور وہ قبضہ کرنے والا شخص گھر سے نہیں نکلتا، تو سورۃ النازعات کی پہلی 14 آیتیں پڑھ کر میٹھی چیز پر دم کریں اور میٹھی چیز متعلقہ شخص کو کھلا دیں تو وہ خود ہی وہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اور اگر کسی وجہ سے اتنے تعلقات نہ ہوں کہ اسے کچھ کھلایا پلایا جا سکے، تو اسے پانی پر پڑھ کر دم کر کے پودوں میں ڈال دیں اور یہ تصور کریں کہ اس کا اثر اس شخص تک جا رہا ہے اور اس کے گھر کی طرف پھینک دیں۔ تو اس طرح سے کورٹ بھی نہیں جانا پڑے گا اور وہ شخص خود ہی وہ جگہ چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اگر خواب میں دیکھی جائے سورۃ النازعات تو اس سے مراد یہ ہے کہ موت کا وقت قریب ہے، توبہ کر لی جائے اور اپنے اعمال درست کر لیے جائیں۔ اس طرح سے تجارت مالی نفع بھی حاصل کر سکیں گے اور قبر کا عذاب بھی نہ ہوگا، موت کی تکلیف بھی نہ ہوگی۔ اور یہ کہ اکثر ہی سننے میں آتا ہے کہ کرایہ دار یا رشتہ دار گھر میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو نکالنا بھی آسان نہیں، اور یہ کہ کورٹ بھی ان کی سرپرستی کے لیے اقدامات کرتی ہے اور ان کو نکالنا آسان نہیں ہوتا۔ چنانچہ اچھی سی سویڈش بنائی جائے اور ایسے لوگوں سے چھٹکارا پانے کے لیے انہیں کھلا دی جائے۔ سورۃ النازعات کی ہم تلاوت کریں گے اور پھر اس کے مضامین سے واقفیت حاصل کریں گے۔ سورۃ النازعات مکی صورت ہے، اس میں 46 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا والمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبعها رادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ یقولون آئنا لمردودون فی الحافرہ آئنا کنا عظاما نخرہ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ فإنما ہی زجرۃ واحدہ فإذا هم بالساہرہ هل أتاك حدیث موسیٰ اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآخرة الكبرى فكذب وعصى
ثم ادبر یسعی فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلی فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی انتم اشد خلقا ام السماء بناہا رفع سمکہا فسواہا وأغطش لیلہا وأخرج ضحاہا والأرض بعد ذلك دحاہا أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یری فاما من طغی وآثر الحیاۃ الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی واما من خاف مقام ربہ ونہی النفس عن الہوی فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يغشاها كأنهم يوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النازعات کا تعارف اس طرح سے ہے کہ یہ مکی صورت ہے، ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا 81 نمبر ہے، تدوین کے اعتبار سے 79 نمبر ہے۔ سورۃ النازعات میں اللہ تعالیٰ نے اخذ اعظم کا ذکر کیا ہے، یعنی سب سے بڑی پکڑ، کہ جو دنیا کی سب سے بڑے پکڑ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی تھی۔ فرعون نے جب یہ کہا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا اور آخرت کے عذاب میں پکڑ لیا۔ اس پکڑ اعظم کا ذکر ہے کہ فرعون نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس خدائی کے دعوے کرنے والے کو اس کے اصل خدا نے پکڑ لیا۔ وقت کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ اصل میں دنیا کے اندر خدائی کے دعوے تو جتنے مرضی کریں لیکن وہ آخرت کے عذاب سے بچ نہ پائیں گے، اور دنیا میں پانی کے عذاب میں پکڑ لیا گیا اور آخرت میں آگ کے عذاب میں پکڑ لیا گیا۔ یہ دونوں ہی بالکل متضاد چیزیں ہیں، ایک پانی اور ایک آگ، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اس پر عذاب بنا دیا۔ قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی جو کہ کافر کی رگ و پے کے اندر سختی سے چلے جاتے ہیں اور اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، کیونکہ کافر کی روح نکلنا نہیں چاہتی تو موت کے فرشتے اسے زبردستی نکالتے ہیں۔ کافر کو پتہ ہوتا ہے کہ جب روح نکلے گی تو اس سے آگے عذاب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ فرشتے اس کے اندر غرق ہو کر سختی سے اس کی روح کو کھینچتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی کہ جیسے ایک دھنی ہوئی روئی، گیلی روئی اگر آپ کانٹوں کے اوپر ڈالیں تو اس کے اوپر سے روئی کو کھینچیں تو گیلے ہو کر وہ تار تار ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے اس کی مثال ہے۔ پھر کافر کے لیے آگے جہنم کی آگ ہے۔ مثال فرعون کی دی کہ فرعون سے بڑھ کر عسکری و فوجی صلاحیت کون رکھتا تھا، اور اس کو ہم نے زمین بوس کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت حق دے رہے ہیں اس کو سنو۔ مومن کی روح کیسے نکلتی ہے کہ جیسے اس کی روح کو آسانی سے نکل جانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے پانی کا مشکیزہ الٹا لٹکا ہوا ہو اور الٹا ہو، اور جب اس کا منہ کھول دیا جائے تو کیسے دھک سے سارا پانی نکل جاتا ہے، ایسے ہی مومن کی روح نکلتی ہے
کیونکہ وہ غیب کے نظارے دیکھ رہی ہوتی ہے، جنت کے نظارے دیکھ رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے نظارے دیکھ رہی ہوتی ہے، اس لیے وہ تیزی سے نکلتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے جانے دو، مجھے اپنے رب کے پاس جانا ہے، اور وہ نہایت خوش و خصوص سے اور تیزی سے نکلتی ہے۔ اور وقت کے پیغمبر کی پیغام کی تکذیب نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ پیغام دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی تکذیب نہ کی جائے اور اسے نہ جھٹلایا جائے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ کر سکتے ہیں، اور یہ کہ قیامت والے دن یہی چیز انسان کی نجات کا ذریعہ بنے گی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوئے اور انہوں نے اس کی تکذیب نہ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورۃ پاک سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیز یہ کہ مومن اور کافر کی روح کی مثال سے ہم کوئی سبق حاصل کر سکیں اور اپنے آپ کو اس برے وقت سے بچا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔